الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المومن خیر من عملی، بے شک مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ پاک کا فرمان عالی شان ہے کہ اے میرے بندو، میں اور میرے ملائک ہم اپنے محبوب پر دن رات ہر وقت درود پاک پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ اللہ پاک نے اپنے حبیب کا صدقہ کل کائنات بنائی۔ اللہ پاک نے پیارے کا صدقہ اس طرح اتارا کہ اللہ کے پاک ذات کا فرمان ہے کہ میں تو ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میری رحمت جوش میں آئی، میں نے چاہا کہ اس خزانے کو تقسیم کروں۔ پھر کیسے تقسیم کیا؟ اللہ کی پاک ذات نے اپنے نور سے نور جدا کر کے، اللہ کی پاک ذات نے اپنے نور سے نور جدا کر کے اپنا پیارا محبوب بنا دیا۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کی پاک ذات نے جب اپنے پیارے محبوب کو تخلیق فرمایا، اپنے نور سے اپنا پیارا محبوب بنایا، تو پھر اس کے بعد کیا کیا؟ سونے دا صدقہ بھی اتاریا۔ سبحان اللہ۔ جب صدقہ اتارا تو کس چیز سے اتارا؟ اللہ پاک نے کل کائنات بنا دی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ السلام کا صدقہ کل کائنات بنا کے اتارا، لیکن اس سے پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں۔ اللہ کی پاک ذات تھی اور ملائکہ تھے، اور اللہ نے جب چاہا تو اپنے پیارے محبوب کو بنا لیا۔ بنا لیا تو پھر صدقہ کیسا اتارا؟ دیکھیں دنیا کتنی حسین ہے۔ اللہ پاک نے 7 زمینیں 7 آسمان تیار کیے، اس میں مخلوق، چرند پرند، انس و جن و انس، کس طرح کی مخلوق اللہ پاک نے پیدا کی۔ کیا کیا؟ اللہ پاک نے سب کچھ اپنے محبوب کا صدقہ اتارا۔ سبحان اللہ۔ اہل بیت کا صدقہ، اللہ کے محبوب کا صدقہ۔ سبحان اللہ۔ تو میرے رب اور آپ سب کے رب کا بہت کرم اور رحمت ہے میرے اس مالک کی کل کائنات کی، کہ جس پاک ذات نے ہمیں توفیق دی کہ ہم پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور پیارے رب رازق خالق مالک جو سب کا ہے اس کا ذکر سجاتے ہیں۔ ہم بزم پاک سجاتے ہیں، ذکر رسول اللہ، ذکر اہل بیت، ذکر آل نبی اولاد علی کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق دیتا ہے۔ تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ اللہ پاک نے ہمیں ایسی ہستی کی نسبت عطا فرمائی ہے کہ جو باعث بخشش ہے، حقیقت ہے اس میں کہ اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں آپ کو 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں۔ کیا کر رہا ہوں؟ 2 چیزیں دے کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، تھامے رکھنا، کبھی بھٹکو گے نہیں، گمراہ نہیں ہوں گے۔ کیا چیزیں تھی؟ اللہ پاک نے فرمایا میں آپ کے لیے ایک جو ہے وہ قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسرا اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کیا کر رہا ہوں؟ ایک قرآن پاک چھوڑ کے جا رہا ہوں، دوسری چیز اپنی اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ ان کو مضبوطی سے تھامے رکھنا، یہی تمہارے لیے راہ راستہ ہے۔ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، کبھی بھٹکو گے نہیں۔ اللہ پاک کا یہ پیارے محبوب کا، اللہ کے پیارے محبوب کا یہ حکم اب ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ ہم نے کس نے اس چیز پر عمل کیا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہم روز کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قرآن کو، اہل بیت کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ باجی تھک نہ جائیں۔ کبھی ہم نے ایسا سوچا ہے؟ نہیں سوچا۔ ہم ایسے دنیا کی گندی دلدل میں اتنا دھنس چکے ہیں، ہمیں فرصت نہیں ہوتی، ہمیں فرصت تک نہیں ہوتی۔ صبح ہماری نیند اتنی ہمیں پیاری ہوتی ہے، نماز کا ٹائم نکل جاتا ہے، قرآن کی تلاوت کا ٹائم نکل جاتا ہے۔ بعد میں ہم ایسی کو بات کرتے ہیں نا تو پھر پتہ کہ ہماری بہنیں کہتی ہیں باجی عبادت تو جس وقت مرضی کر لو۔ اگر یہ بات تھی تو اللہ پاک نے 5 نمازوں کے وقت کیوں مقرر کی؟
फिर तो जब मर्जी बंदा इबादत कर लेता, जब बंदे की मर्जी है तो फिर बंदे की मर्जी है ना कि बंदा जब भी चाहे वो इबादत कर सके। नहीं, जो टाइम अल्लाह की पाकज़ात ने मुकर्रर किए हैं वही प्यारे टाइम है, वही कबूलियत की घड़ियाँ हैं, वही रहमत और कर्म नवाजी की घड़ियाँ हैं, वही हमारे लिए बरकत वाली चीज़ें हैं जो अल्लाह पाक ने मुकर्रर की हैं, जो अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर की हैं। तो जब हम कहते हैं ना कि जब मर्जी ये काम कर लें, तो फिर ये ला हौला वला कुव्वता, अल्लाह पाक की मर्जी पे हम जो है ना अमल नहीं कर रहे, फिर हम अपनी मन मर्जी कर रहे हैं। तो जब हम अपनी मन मर्जी रसूल और अल्लाह पाक के कामों में करते हैं ना, तो फिर तबाही का सबब है ना, तबाही का सबब तो हम खुद ही बनते हैं। फिर क्या कहते हैं, पता नहीं हमें क्या हो गया, हमें किसी की नज़र लग गई है, हमारा किसी ने बुरा सोचा, हमारे साथ ये हुआ है, हमारे साथ वो हुआ, हम बीमारियों में मुब्तला हैं। ऐसी ऐसी बातें करते हैं। ये वसवसे बदगुमानियाँ हमारे दिलों में भी घर कर लेती हैं। तो मेरी बहनें, अल्लाह पाक हम सबको तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाजी बने, तिलावत कुरान करने वालियाँ बने, हुजूर पर दरूदों के सलामों के तोहफे पेश करें, ताकि हमारी निजात इसी में है और अल्लाह पाक अपनी बारगाह में कबूल करे। आमीन। तो आज हमारा यहाँ आना, बैठना, सुनना, सुनाना, अल्लाह पाक हम सब की हाजिरियों को कबूलियत का शर्फ अता फरमाए। तो इसी के साथ आगे चलते हैं दुरूद पाक की तरफ, जो अल्लाह पाक का फरमान है प्यारे महबूब पर दुरूद पढ़ने का। तो इंशाल्लाह हम दुरूद पाक मेरे साथ पढ़ेंगे सब इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। तो चलिए मैं दुरूद अहले बैत पढ़ती हूँ, मेरे साथ पढ़िएगा। चेयर पे आ जा सब।